والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأين من قرية أتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سطر المظفر کی آج 9 ہے 1433 اور ستمبر کی 27 ہے 2020 کا سورۃ طلاق پچھلے 10 میں شروع کی تھی. اس کا پہلا رکوع کافی کے اعتبار سے پڑھا گیا تھا. صرف ترجمہ بقایا ہے تحت لفظ. اس ترجمے میں جملے کے جملوں کے اعتبار سے اسباب اور رہنمائی کی باتیں ہوں گی وہ بھی میں عرض کروں گا. آج کا درس سورۃ طلاق کا دوسرا رکوع پڑھا گیا. دوسرے رکوع کی 5 آیتیں ہیں. اس دوسرے رکوع کی کافی کا حصہ پہلے پڑھتے ہیں. وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ دیکھو کافی دیکھیں کتنی بستیاں اور گاؤں ہیں. بستیاں سے مراد یہ نہیں جو ہمارے اپنی اصطلاح میں چھوٹی چھوٹی آبادی کے بستیاں کہتے ہیں. قرآن کی اصطلاح میں مطلق آبادی کو قریہ کہتے ہیں چاہے وہ شہر کی کیوں ہو. اب مانا اس کا وہ ہوگا کتنی آبادیاں ایسی ہیں جن کے باشندوں نے جہالت اور عناد سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے حکم سے پچھلے قوم کا حوالہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. تو پھر کیا ہوا؟ وَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا اپنے برے اعمال کی سزا کو ملی اور ان کا انجام
تو اس آیت میں تخویف دنیاوی کا اور اگلے جملے میں اعد اللہ لهم عذابا شدیدا، یہ تخویف اخروی یا اولی الالباب کے خطاب سے بتایا گیا۔ اے عقل و خرد اور ہوش و حواس سے کام لینے والے ایمانداروں، اللہ کے عذاب سے ڈرو، فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے عذاب شدید تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ 10ویں آیت میں تقویٰ کا عمل دے کر کے کامیابی کا اصول اور اس کے لیے ابتدا کی بشارت دی۔ الذین قد انزل اللہ انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا، اس نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری طرف مبعوث فرمایا، وہ رسول تمہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں اور واضح صاف صاف جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے وہ ظلمات سے نکل گئے، کفر کی ظلمت اندھیرا، شرک کا اندھیرا، جہالت کا اندھیرا، غلط عصبیت کا اندھیرا، اور ہدایت کی روشنی کی طرف آ گئے۔ ان کے لیے جنت کی بشارت ہے، وہ ہمیشہ رہیں گے، اور جنت میں اللہ تعالیٰ نے بہترین رزق رکھا ہے جو ان اہل جنت کو دیا جائے گا۔ تو قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے تقابلی، پہلے اہل جہنم اور اس کے لیے تخویف دنیاوی اور اخروی، اب اہل جنت ایمان والے ان کے لیے بشارت۔ آگے اللہ تعالیٰ اپنی صفات خلق کا ذکر کر کے توحید فی الخلق کا اظہار فرماتے ہیں۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات، اللہ تعالیٰ وہ ہیں جس نے 7 آسمان بنائے، طباق آتا بتائے، ایک اور آیت میں طباق آیا، یعنی کہ 7 آسمان مختلف سمتوں میں الگ الگ ہیں، کوئی آسمان جانب جنوب ہو، کوئی شمال کی طرف ہو، نہ بتائے اوپر نیچے، والارض مثلہن، اور زمین بھی ان کی مثل، اس میں تھوڑی سی آپ کو میں وہ قول ہے مثلہن میں مثلیت کس اعتبار سے، ایک قول یہ ہے کہ مثلیت کا اعتبار تخلیق کے، جیسے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا وہ تو ہے ہی ساتھ، اور تخلیق کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو بھی بنایا، اس میں عدد کی بات نہیں، لیکن دوسری تفسیر جو زیادہ مفسرین کے نزدیک راجح ہے وہ مثلہن میں عدد کی مثلیت ہے، جس طرح آسمان کی عدد 7 ہے، زمین کی عدد بھی 7 ہے، 7 زمینیں، اس تفسیر کے راجح ہونے کی دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 قدم سے ہے۔ حضور کی ایک دعا ہے، اللہم رب السماوات السبع وما اضلت بقدر کے ساتھ، ورب الارض السبع وما اقلت، ورب الارض السبع وما اقلت، اے اللہ جو تو رب ہے 7 آسمانوں کا، اور اے اللہ جو تو رب ہے 7 زمینوں کا، حضور نے 7 زمینیں۔ ایک اور حدیث ہے، جو شخص یہاں دنیا میں ناجائز کسی زمین کا ٹکڑا اپنے قبضے میں لے گا، اس کا حق نہیں بنتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا
ساتوں زمینیں کا ایک خول بنائیں گے اور وہ ساتوں زمینیں اس غاصب ظالم کی سر سے ڈال کر اس کے گردن میں دوڑ کی طرح ہے۔ بے دین لوگ تو ذری بات پر اعتراض کرتے ہیں، اصل میں جن کو مقام خدا مقام رسول خدا نہیں ہے وہ پھر اپنی تھوڑی عقل کو معیار بنا کر اور قرآن حدیث پر اعتراض کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک اعتراض نقل کیا جاتا ہے ان بے دینوں کی طرف سے، دیکھو جی تمہارے نبی کی حدیث ہے، اب اتنی گردن کہاں ہے، 4 انچ کی 5 انچ کی زیادہ اور زمین اتنی موٹی، پھر اس جیسی 7 زمینیں ان کو گردن میں آ گئے۔ آگے واہ مذاق بناتے ہیں، ہمارے قرآن اور حدیث کا حوالہ دے کر کے یہ حدیث تو مذاق بناتے ہیں۔ علم کی بھی کمی ہے، اعتراض والا کے ذہن میں بس وہی ایک حدیث سامنے آ جاتی ہے، وہ اعتراض کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اعتراض ہمیشہ جہل پر مبنی ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث نہیں دیکھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جہنمی لوگ ہوں گے اللہ ان کے جسم کو موٹا کر دے گا، لمبا کر دے گا، وہ پھول جائیں گے کئی سینکڑوں میلوں تک، گردن بھی اسی کے بات سے ہوگی۔ دوسرا یہ بھی تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس زمین کو سکیل دیں گے، جی ربڑ کی طرح، ربڑ تو لمبا بھی ہو سکتا ہے، ربڑ سکیل بھی جاتا ہے۔ جب رسول اللہ نے فرما دیا تم کیوں اعتراض کرتے ہو؟ تو ان 2 حدیثوں سے معلوم ہوا زمینیں 7 ہیں۔ اب رہی یہ بات 7 زمینیں کہاں، اب 7 زمینیں کہاں؟ اب پھر مفسرین کے 2 قول ہو گئے، بلکہ 2 قول ہو گئے۔ ایک قول یہ ہے یہ مختلف جو سیارے ہیں یہ بھی زمین ہے، چنانچہ آج کی نئی تحقیق والوں نے یہ کہا کہ چاند ہے، چاند میں گڑھے بھی ہیں، چاند میں پانی بھی ہے، چاند میں ریت کے ٹیلے بھی ہیں، چاند میں پہاڑ بھی ہیں، اور مریخ کا آج کل کہہ رہے ہیں اس میں پہاڑ ہیں، اس میں آبادیاں ہیں، تو ممکن ہے۔ لیکن یہ ممکن اور ایک اپنی مضمونی حیثیت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین نہیں فرمایا کہ کون سی 7 زمینیں ہیں۔ ایک قول یہ ہوا۔ دوسرا جو راجح قول ہے وہ کہتے ہیں تفویض کرو الی علم اللہ و بمرادہ، اللہ کے علم کی طرف سپرد کرو جو اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ پاک نے جب یہ فرما دیا کہ زمینیں 7 آسمانوں کی طرح 7 ہیں، اس پر تو ایمان لے آئیں ہم۔ اب یہ بات بحث کرنا وہ کہاں کی ہیں، کدھر ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو مبہم رکھا تو اصول بنا دیا گیا۔ اب ہمو ما ابہمہ اللہ، تم بھی اس کو مبہم رکھو جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے مبہم رکھا ہے۔ دیکھو ہمارے اہل سنت والجماعت اور محققین کا کتنا پاکیزہ ایک طرز ہے قرآن فہمی کا، حدیث پاک کا، اور ایمان باللہ اور ایمان برسول اللہ کا، بڑا اور آگے یہ بھی لکھا یہ طریقے ہے اسلام سلامتی والا۔ یہ کافی ہم نے پڑھ لی۔ قرآن مجید شروع سے پھر سورۃ طلاق شروع کریں گے۔ میں نے کیا کہا، اس کو شروع کریں گے، اس کو شروع کریں گے، سورۃ طلاق کا ہے یہ نہ کہ طلاق شروع کریں گے، طلاق کا لفظ نہ استعمال کیا کریں، ہمارے بوڑھے بھی کرتے ہیں، صرف نوجوان نہیں۔
غصے میں طلاق شروع کر دیتے. پھر کہتے ہیں یہ تو گپ شپ کی بات تھی یا غصے کی بات تھی. نہ بابا نہ. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلاسن، وہ میرا سونا نبی بڑا لطف آتا ہے جب قرآن کا جملہ ہم پڑھتے ہیں، بڑا لطف آتا ہے جب رسول اللہ کی حدیث ہم پڑھتے ہیں. حضور فرماتے ہیں سلاسن جدہن جدن وحزلہن جدن. ایسے جملے بڑے سے بڑا فصیح بلیغ نہیں بول سکتا. اب بھی کوئی شک ہے اس رسول کے مذہب ہونے میں؟ چاند کو بھی دیکھ رہے ہیں، سورج کو بھی دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں شک ہے، کوئی دلیل لے آؤ. دیکھتے نہیں یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، کوئی اندھا ہے کیا، اس کے لیے کوئی دلیل ہو. چاند اپنے چاند ہونے میں خود آپ ہی دلیل ہے، سورج اپنے سورج ہونے میں خود ہی دلیل ہے، میرے محمد اپنی ذات میں خود ہی دلیل ہے. بولنا تو بولنا رہے گا، نہ بولنے سے ان کو دیکھو تو سمجھ آ جاتی ہے یہ جو شخصیت بیٹھی ہیں یہ رسول اللہ ہے اور کچھ نہیں، اور نہیں، یہ غیر رسول نہیں. پہچان والوں نے تو پہچان دیا تھا. سیدنا عبداللہ بن سلام سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہودیوں کے بڑے عالم تھے. بیت المدراس ان کا مدرسہ تھا، نام لکھا ہے. مدینہ منورہ میں یہودیوں کا بہت بڑا مدرسہ تھا. اس مدرسے کا نام کیا تھا؟ بیت المدراس. یہ ان کے کیا تھے؟ شیخ الاسلام تھے. شیخ الاسلام کو سب سے بڑا عالم تھا. کتابوں میں تو پڑھ رکھا تھا کہ آخری نبی آئیں گے، ان کی علامتیں یہ ہیں. اب انتظار میں تھے کہ سن تو رہے ہیں کہ مکے کی وادی میں ایک ہستی نے رسالت و نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے، لیکن کیا چلتی ہے؟ کیونکہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہاں سے انہوں نے ہجرت کر کے یہاں مدینہ پاک جس کا پہلا نام یثرب تھا، تو آئیں گے اگر سچے نبی ہیں، کیونکہ کتاب میں ہمارے عید کا آخر انتظار. تو مدینہ منورہ کے کچھ خوش قسمت پہلے ہی سے مسلمان ہو چکے تھے، مکہ شریف میں جا کر کے حضور کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، بیعت اسلام، بیعت ایمان. اور حضور پاک نے ان کے ذمہ پہلا کام یہ لگایا کہ جتنا قرآن مجید تم یہاں سے لے گئے ہو، جتنا حصہ قرآن مجید کا، وہ وہاں پر پڑھانا شروع کر دو. مدینہ منورہ ابھی تک مدینہ منورہ ہی نہیں ہوا، دار الہجرت بھی نہیں ہوا، لیکن مدرسہ دین کا پہلے کھل گیا. مدرسہ دین کا، مدرسہ قرآن کا پہلے کھل گیا. تو مدینہ منورہ میں ایک تعارف اور ایک پکار آ چکی تھی کہ حضرت محمد اللہ کے نبی، ان کا دعویٰ ہے. تو انتظار تھی ہجرت کی. کھجور پر چڑھے ہوئے تھے، کھجور کے درخت پر، کیونکہ مدینہ پاک میں کھجوروں کے درخت بہت ہیں، اونچے تھے. دور سے دیکھا ایک قافلہ آ رہا ہے، کیوں نہ ہو میرا دل گواہی دینے لگتا ہے کہ یہ وہی ہیں جو اللہ کے، کیونکہ وہ راستہ ادھر سے آ رہا تھا. جو مکے والے آتے تھے نا، مکہ پاک والے مدینہ پاک کی طرف، ان کا راستہ اندر داخل ہونے کا وہی تھا. بہار سنیت الوداع. طلع البدر علینا من سنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. بچے اور بچیاں بھی وہاں انتظار کرنے کے لیے جاتی تھیں، دن بھر انتظار کرتی تھی، لیکن آج کو نہیں آ سکے. اچھا اگلا دن کئی دن گزرتے آخر جس کی انتظار تھی ان کو پا لیا. اور بچیاں پھر وہ یہ شعر پڑھنے لگی، لڑکیاں. طلع البدر علینا
من सनियात बताई। 14वीं का चांद طلوع कर रहा है। वो हुजूर के चेहरे को देखते हुए कहने लगे ये 14वीं का चांद तलाल बदरो अलैना, हमारे ऊपर उन्होंने तुलू किया। सनियात बताई, उसी पहाड़ी का नाम सनियात बताई, अब तक भी खड़ी है, मैंने देखी। वजब शुक्र अलैना आदा लिल्लाह ताई, हम पर अल्लाह का शुक्र अब लाजिम है कि इस नेमत के मिलने पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। हाय हाय, आगे भी शेर हैं। तो बहरहाल अर्ज कर रहा था, बस मेरी बात और तरफ चली गई। देखने वालों ने पहचान लिया, जल्दी से फिर आए और हुजूर की जहाँ मजलिस की, मैं अब बात बीच में छोड़ दी। कहते हैं अब्दुल्ला बिन सलाम, मैं दूर ही से था, जब मैंने दूर से नजर पड़ी तो वो बैठे हैं आपका इमाम था। तो मेरे दिल में यकीन आ गया और मैं कहने लगा, मेरे दिल ने, मेरी खिरत ने, मेरे अकल ने, मेरे ज़मीर ने, ये रोशन ज़मीरी की बात है। ये रोशन ज़मीर वाले थे, सिर्फ रोशन ख्याल ना, रोशन ज़मीर वाले ख्यालात तो फासला होते हैं। इन्होंने अपना नाम ही गलत लिखा, इनको भूल गए। तुमने अपना नाम रोशन ख्याल तो फासला होते हैं। आम को रोशन ज़मीर ने, मेरी रोशन ज़मीरी ने यकीन कर लिया। ऐसा हाज़ल वजह बिवजहिन कज़िबिन, ये चेहरा झूठा चेहरा नहीं हो सकता। अभी हाथ नहीं मिलाया, अभी बात नहीं की। चाँद को देखते ही आदमी पहचान जाता है ये चाँद है। सूरज को देखते ही पहचान जाता है कि ये सूरज है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सलासुन जिद्दुहुन्ना जिद्दुन व हज़रुहुन्ना जिद्दुन, 3 कलमे, 3 बोल ऐसे हैं कि अगर उनको संजीदगी से, सोच समझ के और इरादे से बोलो तब भी वो वही बन जाते हैं, और अगर उनको बगैर संजीदगी के, बगैर इरादे के बोलो तब भी वो हकीकत बन जाते हैं। 3 बोल, अन्निकाहो वत्तलाको वल्इकाको। निकाह, मैंने तुझसे निकाह कर लिया, कबूल है? उसने कहा कबूल है, 10,000 रुपये मार है। फिर कह रहे हो हमने तो मजाक में किया था। वह मजाक नहीं, अब तलाक निकाह हो गया, तलाक दे तुझे। मैंने तो गुस्से में तलाक दी, मैंने तो मजाक में दी, मैंने तो बगैर इरादे की दी। मैंने कहा डराने के लिए इसको कह दूँ, कोई बेवकूफ़ा, अब तलाक हो गई। गुलाम थे उस जमाने में, उसको आज़ाद किया कि तू आज़ाद है, अंता हुर्रम कह दिया। तो कहने लगे नहीं, मैं तो सिर्फ तेरे लिए गप की साथ के तौर पर कही नहीं, अब गुलाम आज़ाद हो गया। सूरत तलाक देखो, या अय्युहन नबिय्यो, खिताब नबी पाक को है। इज़ा तल्लक़्तुमुन निसा, हालांकि हुक्म आम है, तलीक़ आगे तल्लक़्तुम सीगा जमा का, अगर सिर्फ नबी पाक को हुक्म होता तो तल्लक़्ता कहते। है नबी आगे वैसे बाद अल्लाह फरमाते हैं, आगे इबारत महज़ूफ़ है, कुल ले उम्मतिका हाज़ल हुक्म, अपनी उम्मत को ये हुक्म समझा दो। क्या? इज़ा तल्लक़्तुमुन निसा, जब तुम तलाक दो तुम औरतों को, बस तुम तलाक दो उनकी इद्दत के शुमार के लिए। मैंने पिछले दस में बता दिया था, तुहर में तलाक दो, जिसमें औरत के अय्याम माहवारी ना हों। इसमें कई हिकमतें हैं। एक तो यह है कि इद्दत आगे फिर अय्याम माहवारी से शुरू होंगे। दूसरी हिकमत, और फिर अगर ऐसा नहीं करोगे तो इद्दत फिर जल्दी हो जाएगी। दूसरा ये है कि तुहर में औरत साफ सुथरी और पुरकशिश होती है। शरीयत का मंशा ये है कि किसी तरह तलाक ना दे,
اور طہور میں بھی اس طہور میں جس میں میاں بیوی کا تعلق قائم نہ ہوا ہو. سبحان اللہ. اس میں بھی شریعت کی حکمت ہے کیونکہ تقاضا ادھر سے پورا ہے، جنسی تقاضا، شہوانی تقاضا. اب یہ طلاق نہیں دے گا، اب یہ بچ جائے گا. اللہ اللہ. بس طلاق دو تم کو ان کی عدت کے لیے. ایک بات اور بتاؤں آپ کو، القرآن یفسر بعضہ ببعض. عدت عورت کی ہوتی ہے کس مرد کی علیحدگی سے؟ جس مرد نے اپنی بیوی سے میاں بیوی والا تعلق قائم کر لیا ہو، چاہے ایک مرتبہ، اور اگر رخصتی نہیں ہوئی، آج کی اصطلاح میں نکاح ہو جاتا ہے، پھر اختلاف شروع ہو جاتے ہیں، شادی نہیں ہوئی، رخصتی نہیں ہوئی تو طلاق ہوئی، اس کی عدت نہیں ہے. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اگر تم ان کو طلاق دو پہلے ہاتھ لگانے سے، فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ، اب ان پر کوئی عدت نہیں. عدت کا جو مقصد ہے وہ اب ضرورت نہیں ہے. عدت کا مقصد یہ ہوتا ہے پتہ چلے کہ اس کے رحم میں کوئی بچہ ہے یا نہیں. اچھا ہے، لیکن تم نے اس کو بیچاری کو پریشان تو کیا. فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا. کہتے ہیں یہ عورتوں کے حقوق، قرآن اور حدیث میں عورتوں کے حقوق، اللہ جو بنانے والے ہیں وہ اپنی مخلوق کے حقوق کو جانتے ہیں. عورتوں کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. فرمایا تم نے ان کے دل کو پریشان کیا. فَمَتِّعُوهُنَّ، اس کو کچھ نفع اٹھانے کی چیز دے دو. کپڑے میں دو چار جوڑے بنا دے، آپ پہ چلے. اب تو نے طلاق دی، اس کو رخصت کر رہا ہے، چھوڑ رہا ہے. وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اس کو تو چھوڑ ایسے طریقے سے جو جمیل ہو، جو خوبصورتی طریقے سے. ہوں تو انتقام اندر، ہوں تو انتقام چھلے، جھوٹے الزام، بار دھار، گنڈوں کا پھر حملہ کرانا. عورتیں الگ بکتی ہیں، مرد الگ بکتے ہیں. تو فرمایا اگر وہ عورت ہے جس سے رخصتی ہو گئی، اب طہور میں طلاق دو. لعدتہن، کیونکہ اس نے ایک عدت گزاری. یہ حکم اول ہوا، طلاق کا حکم. اب گنتے جاؤ اس پہلے حکم میں. وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور شمار بھی دو سب کرتے رہو عدت کو. عورت اپنی جگہ پر وہ کس تاریخ کو دی طلاق دی، وہی تاریخ لکھ لو، شمار کرو. ورنہ پھر کیا ہوگا؟ طلاق کی عدت کے اندر وہ خامد رجوع کر سکتا ہے اگر طلاق رجعی ہو، اور اگر طلاق بینہ ہو عدت کے بعد دوبارہ نکاح کر سکتا ہے. طلاق کی 3 قسمیں، یہ میں نے 2 بتائیں. تو عدت جب شمار کرو گے، اب 3، اب مثلاً یکم کو ہوئی سفر کو کسی نے طلاق دی. اب 3 مہینے گنو، سفر 1، ربیع الاول 2، ربیع الثانی 3. تو غصہ تھا اس کو، میں رجوع نہیں کرتا، لیکن آخر میں پھر غصہ ختم ہو گیا. ادھر تاریخ بھی ختم ہو گئی، 3 مہینے پورے ہو گئے. اب ربیع الثانی بھی ختم، جمادی الاولیٰ کی پہلی تاریخ ہے. اب کہتے ہیں میں رجوع کرتا ہوں. وہ تم 3 مہینے نہیں گزرے، دیکھے بدماشی کا کریں گے. اب بدماشی کر رہا ہے، یا بدماشی اس طرف سے ہوگی.
ابھی 3 مہینے نہیں گزرے، آخری تاریخ ہے 3رے مہینے کی، اس نے رجوع کیا، رن پھٹ کھڑی تھی یہ تو 3 مہینے گزرے، میں گزارے بیٹھے ہوں ہاں 3 مہینے ابھی نہیں گزارے، وَأَحْصَرَ عِدَّةَ شمار کرو، دیکھو اللہ سے جیچا سب کو مہمان اور ہے، دیکھو پھر یہ اطلاعات دینا ایک قسم کی ایک انسانی معاملہ ہے، لیکن تم خدا کا خوف کرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، یہ نسخہ عمل بتایا، اللہ سے ڈرو جو رب ہے تمہارا، کہیں غلط جھوٹ نہ بولو، وَلَا تُخْرِجُوهُنَّ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ، تیسرا حکم، چوتھا حکم، پہلا حکم کیا تھا؟ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، دوسرا وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، گنتے جاؤ، تیسرا وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، چوتھا لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ، عدت کے دنوں میں تم ان کو اپنے انہی گھروں سے نہ نکالو۔ اللہ اکبر، اس میں بھی بڑی حکمت ہے، تکو ترس اوسی، تکو خیال اوسی، تکو تیرے دل وچ محبت دا غلبہ تھی سی، تو رجوع چا کرے سے، سبحان اللہ۔ ان دنوں میں عورت بھی سوچے گی کہ عدت کے دن تو میں یہاں گزار رہی ہوں، پھر تو میں نکل جاؤں گی، لہٰذا میں جو بد زبانی کرتی تھی میری غلطی تھی، اور میری بد زبانی اور میری غلطی کی وجہ سے میرا خامن میرے تو ناراض تھی گئے، وہ ٹھیک تھی ون پائے گی، یہ ایک گھر وچ رہے، ایک گھر وچ رہ بنے تم، اور اس کا یہ حق بنتا ہے، یہ صرف خیراتی طور پر نہیں بلکہ یہ وجوبی طور پر ہے، یہ اس کا عورت کا حق شرعی ہے۔ لا تخرجوهن من بیوتهن، خود بھی نہ نکلے، خود بھی نہ نکلے، چلو خامن تو نہیں نکالتا، خود بھی نہ نکلے، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، ہاں اگر وہ کھلی بے حیائی کرتی ہے پھر نکلے تو نکلے، یہ کھلی بے حیائی کی اجازت نہیں، یہ اس کو یہ بتایا گیا تیرا یہ نکلنا پھر کھلی بے حیائی کس میں شمار ہوگا، سبحان اللہ، تیرا یہ نکلنا کھلی بے حیائی میں شمار ہوگا۔ بعض حضرات مفسرین کہتے ہیں کھلی بے حیائی میں یہ بھی ہے کہ واقعتاً وہ آوارہ عورت ہے، اور کھلی بے حیائی میں یہ بھی شمار ہے کہ وہ بد زبان ہے، لڑاکی ہے، لڑاکو ہے، اللہ اکبر۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، سبحان اللہ، یہ حدیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، یہ حد میرا بننا ہے صحیح۔ اور زمینداروں اپنی زمینوں کی تم حد بندی نہیں کراتے، نکل جائیں بننا ہوندے بندہ ٹورے نہیں سکتا، وہ حال جو مرنا پہ ہوندے پرلا وہ تھوڑا جا ہوندے حال دا چیرا ذرا ہی بننے تے پاس تھی ون پہ منجے تو کتنا لڑائیاں تھیں دن تے اللہ دے بننے بنوں کھڑے سا، ہائے ہائے، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو کوئی تجاوز کرتا ہے اللہ کی حدوں سے پس اس نے ظلم کیا، کس پر؟ بظاہر تو یہ ہے تو اس پر ظلم کیا نا، عورت کے حقوق نہ دیے، تجاوز کیا تو عورت پر ظلم کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ تو ہے ہی، لیکن حقیقت میں تو اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، ہائے ہائے، در حقیقت تو اپنے آپ پر ظلم۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پنداشت ستمگر کہ جفا برما کرد، ستمگر فارسی میں ظالم کو کہتے ہیں، ظالم تو یہ گمان کر رہا ہے کہ اس نے ہم پر ظلم کیا، کہتے ہیں نا، برگردن وے بماند و برما و گزشت، اچھا ہمارے اوپر جو ظلم کیا وہ تو گزر گیا، تھپڑ مارا، گالی نکالی، پیسہ چھینا، بس گزر گیا، بس وقت تھا، تھوڑا سا وقت تھا، گزر گیا، لیکن تیری گردن دے اتے او ظلم دا ٹکا ہمیشہ رہوے سی، اور قبر تک راسی ٹکا، اور جہنم بچ ایو ٹکا راسی، برما بگزشت و بر گردن وے بماند، اس کی گردن پر وہ ظلم رہ گیا، ہائے ہائے۔ یہ حکم پھر لا تدری لعل اللہ، یہ نہیں جانتا کوئی نفس، لعل اللہ
شاید کہ اللہ تعالیٰ پیدا کر دے بعد اس کے ایک امر کو. یہ اس کی حکمت بیان فرما دی کہ اگر عورت گھر میں رہے گی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک اچھائی کا پہلو پھر نکال دیں. آخر کچھ طرفین کے کچھ لوگ بھی بھلے مانس ہوتے ہیں، عورت کی طرف سے وہ آ جاتے ہیں، نا جی اب اس لڑکی کو رہنے دو، اور ادھر سے بھی آ جاتے ہیں خامند والے اس کے میکے والوں کو، کوئی بات نہیں ہمارے نوجوان سے غلطی ہو گئی، اب ہم معافی مانگتے ہیں، پھر رجوع ہو جائے گا. اور اگر عدت گزر گئی یا طلاق بینہ ہے پھر دوبارہ نکاح ہو جائے گا. لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، سلو ہو جائے گی. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اب دیکھیے پس جس وقت وہ پہنچ جائیں اپنی مدت کو، یہاں بلغنا بمانا قاربنا، مدت کے پہنچنے کے قریب ہو جائے. یہ نہیں کہ عدت پوری ہو گئی اب عدت طلاق رجعی کا حکم ہے. فَأَمْسِكُوهُنَّ، ان کو تم اب رکھ لو، پھر بیوی بنا کر کے رکھ لو. بِمَعْرُوفٍ، بھلائی کے ساتھ. یہ نہیں پرانے زمانے میں عدت جب ختم ہونے لگتی تھی پھر رجوع کر لیا، پھر رجوع کرتے فوراً طلاق دے دی تاکہ پھر یہ مزید 3 مہینے اور عدت گزارے. میں ان کو سزا دے سوں، میں رلدی راسی نہیں رکھنا ہے تو صحیح نیت خالص ہو معروف طریقے سے. او فارقوہن، یا علیحدہ بھی کرنا ہے تو وہ بھی انسان بن کر کے علیحدگی کرو، کالی کٹ کر کے نہ نکالو، الزام نہ لگاؤ، ان کے زیور مت چھینو، ان کی جائیداد کو ہضم نہ کرو. یہ کتنا حکم ہو گیا؟ یہ 5واں حکم. وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور جو عدل والے ہوں ان کو گواہ بھی بنا دو کہ رجوع میں کر رہا ہوں، تم گواہ ہو جاؤ. ورنہ عورت کہہ دے اس نے رجوع ہی نہیں کیا، عورت کی طرف سے بھی گواہ ہوں، ورنہ ممکن ہے وہ کہہ دے میں نے رجوع نہیں کیا، ادھر سے بھی گواہ. اشہدو، یہ دیکھو 6واں حکم ہو گیا. واقیم الشہادت لل، اب گواہوں کو حکم ہے. ارے گواہ ہو جب تمہارے بلانے کی ضرورت پڑے تو تم بھی شہادت اللہ کی خاطر اللہ کا حکم سمجھ کے کرو. ذالکم یوعظو، یہ احکام کی تعمیل پر پھر تاکید ہے. یہ وہ احکام ہیں، آپ دیکھتے رہو نا قرآن مجید کہ نصیحت کیا جاتا ہے ان احکاموں کا وہ شخص کون؟ مومن. غیر مومنوں کو کیا نصیحت ملتی گی؟ وہ تو حمقا، وہ شخص نصیحت کیا جاتا ہے جو ایمان لاتا ہے 7 اللہ کے اور 7 دن آخر کے. پھر تقوی کا حکم ہوا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو شخص اللہ سے ڈرے، اللہ کا خوف رکھے، اس کے لیے 3 انعام، 2 انعام. يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے اس مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے. تقوی کی برکت سے ایسے حل نکل آتے ہیں جو آدمی کے وہم و گمان میں نہیں ہوتے. اور دوسرا انعام، اور اس کو رزق دیں گے اس طریقے سے جس کا وہ خیال بھی نہیں کرتا تھا. یہاں رزق سے مراد وہ رزق فمی نہیں، جی منہ والا رزق نہیں. رزق سے مراد یہ ہے کہ اس کے ہر سہولت اللہ دیں گے ایسی طریقے سے جس کو جہاں سے اس کو گمان ہی نہیں ہوگا. اور اس پر توکل کا پھر آیا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو توکل کرے اللہ پر پس وہ اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. ان اللہ بالغ امری، اللہ کیسے کافی ہو جاتا ہے؟ اللہ اپنے کام کو پورا کرنے میں اس کام تک پہنچ سکتے ہیں. اے نہیں کہ کم پر رہے ہیں تو خداوند جی میں سارے کو کم پر رہے ہوں گے، سارے بھائی سارے ہماری دست رس سے دور ہے،
ہماری پہنچ سے دور ہے. نہیں، اللہ کی پہنچ سے دور نہیں. ان اللہ بالغ امرہ، اللہ پہنچتے ہیں اپنے امر کو. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. اب تک کیوں دیر ہوئی؟ اس کا جواب، اس شبہ کا جواب ہے، ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اندازہ اور وقت مقرر کر لیا ہے. اللہ اکبر. یہ عدت ان کی تھی جن کو ایام آتے ہیں، جن کو ایام آتے ہیں، اور جن کو ایام نہیں آتے اس کی پھر 3 قسمیں ہیں. کیا کہا میں نے؟ جن عورتوں کو ایام نہیں آتے اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3. بڑی عمر ہونے کی وجہ سے، عام طور پر 50 سال کی عمر میں عورت کے ایام بند ہو جاتے ہیں، یا چھوٹی عمر ہونے کی وجہ سے بالغ ہی نہیں ہوئی لیکن نکاح پہلے ہو گیا، خدا نخواستہ پھر ان کو طلاق ملی تو اس کے بھی ایام نہیں. تیسری شکل حمل کی وجہ سے، کیونکہ حمل میں بھی ایام نہیں آتے. واہ میرا واللائي یئسن، اس کو عائشہ کہتے ہیں. اور وہ عورتیں جو نا امید ہیں ایام سے، ان ارتبتم، اب تمہیں شک پڑتا ہے کہ ان کی عدت کیسے شمار کریں، تم شک کر رہے ہو فی مقدار عدتہن، اب ان کی عدت فعدتہن 3 اشہر. ایام پہلے تو ماہواری تھے، اب 3 مہینے. واللائي لم يحضن، اور جن کو ایام نہیں آتے اس کی دوسری قسم یہ ہے کہ ابھی اس کی حیض والی مدت تک وہ پہنچی نہیں، وہ لڑکی ابھی اس مدت عمر کو پہنچی ہی نہیں، اور اس عمر میں وہ اس کو طلاق مل گئی. اب اسے کیا پتہ چلا؟ اس کیا پتہ کہ غیر بالغہ کا نکاح ہو سکتا ہے. قرآن کے اس جملے سے کیا پتہ چلا؟ غیر بالغہ کا نکاح ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ غیر بالغہ کی عدت کا بیان ہے، اور عدت ہوتی ہے بعد میں. پہلے نکاح ہوتا ہے نا، طلاق ہوتی ہے پھر بعد میں. اب جو آج کل کے لوگ کہتے ہیں جی قانون، اہلی قانون فلاں فلاں فلاں، ہمارے ملک کے بھی کہ 16 سال سے کم عمر میں نکاح نہیں ہو سکتا، اور پھر کچھ لوگ بکواس مارتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر کہ حضرت بی بی عائشہ کا نکاح ہوا وہ کم عمری میں، لہٰذا یہ حدیث ہم نہیں مانتے. اچھا حدیث نہیں مانتے، اب قرآن کو کیا کہو گے؟ قرآن مجید میں بھی تو آیا جو لڑکیاں ابھی مدت بلوغ تک نہیں پہنچیں ان کا نکاح بھی ہوا اور پھر طلاق بھی ہو گئی. اب ان کی عدت کا بھی بیان ہے، معلوم ہوا کہ ان کا نکاح ہوتا ہے. البتہ ایک بات اور بتا دوں آپ کو، شریعت ہے، سبحان اللہ. عورتوں کے حقوق، عورت بھولی بھالی ہے، خاص طور پر وہ ابھی بالغ بھی نہیں ہوئی، اس بیچاری کو کسی غلط مرد کے ساتھ نتھی کر دیا گیا تو نابالغ تھی بیچاری. شریعت کیا کہتی ہے کہ جب بالغ ہو اس کو اختیار ہے، اس کو خیار بلوغ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ آخر سن تو لیا ہے اس نے. اب جب بالغ ہو وہ کہہ دے اگر کہ میرا جو پہلے سے نکاح کیا گیا ہے میں اس کو تسلیم نہیں کرتی، تو اس پر نکاح خیار بلوغ ہے، خیار بلوغ ہے. لیکن خیار بلوغ میں پھر تفصیل ہے. نکاح کس نے کیا تھا؟ باپ نے کیا، دادے نے کیا، پھر خیار بلوغ نہیں. پھر کیونکہ جتنی شفقت باپ دادے میں ہوتی ہے اور کسی میں نہیں ہوتی، ابھی تک اس نے اپنا مستقبل پوری طرح نہیں سمجھ رہی، لہٰذا باپ دادے پر اعتماد کر کے اسی کو قائم رکھے، اور اب یہ اس کا خیال نہیں. اب اس نکاح کو وہ فسخ نہیں کر سکتی جس نکاح کو اس کے باپ نے، اس کے دادا نے کیا. اور اگر اس نکاح کو اس کے بھائی نے، چاچا نے، ماموں نے یا دوسرے بڑے کسی نے کیا ہے،
اتنی شفقت اس میں نہیں ہوتی، اور انہوں نے اتنی اس بچی کے مستقبل کے بارے میں زیادہ غور و فکر نہیں کیا ہوگا، لہٰذا اس بچی کو جب بلوغت کو وہ مدت پہنچے یہ اختیار ہے کہ وہ انکار کر لے۔ لیکن پھر اور بات، وہ میرے اللہ تیری شان، جے پیوی جو جہاں میں نامراد دھیرے ویچن والا کتا آج گلی میں نہیں، باپ اگر ایسا خبیث ہے، وہ ظالم قسم کا ہے، نہ خواندہ ہے، جانوروں کی طرح اس کی عقل ہے، وہ اپنی اس لڑکی بیچاری کو پیسوں کی لالچ میں یا کسی اور وجہ سے اپنی آپ کو پرنامن واسطے دوجی زال وہ پیچھے کہیں بڈھے کو بطور کیا آدھن سی بٹا سٹا اتہیں پہ دیں دے این ظلم کیتے، فرمایا اگ پھر ہوگا ہر علاقے میں اس کے مشورے سے وہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ اس لڑکی کو اپنے باپ والے نکاح کو بھی فسخ کرنے کا حق بند ملتا ہے۔ یہ جتنے میں نے مسائل بتائے یہ سارے قرآن میں نہیں، حدیث میں ہیں اور فقہ میں ہیں۔ کرو انکار فقہ دا، کرو انکار حدیث دا، چل نہیں وے سکتے، بغیر قرآن کے ہم نہیں چل سکتے، بغیر حدیث کے ہم نہیں چل سکتے، بغیر فقہ کے ہم نہیں چل سکتے۔ اللہ سچ کہہ رہا ہوں آپ کو، اس مرنے کی مدت میں بیٹھا ہوں، آخر مجھے بھی تو ایک خیال ہے کہ میں نے مرنا ہے، تو میں کیوں غلط بات کہوں گا؟ تو مجھ پر آپ یقین کریں، قرآن بھی شرعی حجت، حدیث بھی شرعی حجت، فقہ بھی شرعی حجت۔ حضرت سفیان ثوری تابعین میں سے ہیں غالباً، یعنی خیر القرون کے دور میں ہیں، تابعین ہیں یا تبع تابعین ہیں، میرے خیال تابعین میں سے۔ وہ فرماتے ہیں ان اللہ تعالی تبارک و تعالی، ان اللہ تبارک و تعالی نزل القرآن فترک موضعا لسنت نبیہ۔ خیر القرون والے تو یہ نہ کہیں، اور تو آج کا خبیث محقق بن کر کے تو بکواس کرتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر ہدایت کے لیے، احکام کے لیے قرآن نازل فرمایا، لیکن قرآن کے اندر کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیں تاکہ اس چھٹے ہوئے جگہوں کو پر کرے گا میرے نبی، میرا محمد کی حدیث، میرے محمد کی سنت، لسنت نبی ہی۔ فرماتے ہیں کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ وسن النبی علیہ الصلاۃ والسلام، اور حضور نے بھی اپنے امت کے لیے بہت ساری سنتوں کو بیان فرمایا۔ وَتَرَكَ مَوْضِعًا، اور کچھ جگہوں کو چھوڑ دیا، کیوں؟ لِفُقَهَاءِ أُمَّتِهِ، اپنی امت کے فقہا کے لیے۔ تو اب کیا پتہ چلا؟ جو فقہا کے جو مسائل ہیں وہ در حقیقت وہی حصہ ہیں حضور کی حدیثوں کا، ان کی جو جگہ چھوٹی ہوئی تھی وہ بقیہ ہے، وہ ضمیمہ ہیں، اور ضمیمہ اصل کے ساتھ ہوتا ہے، وہ الگ نہیں ہوتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں اور حدیثیں ہیں وہ در حقیقت قرآن کا حصہ ہیں۔ بات سمجھ شریف میں آئی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اب امام ابو حنیفہ کی سمجھ وہ یہ ہے، تمہاری سمجھ یہ ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں لولا السنت ما فہم القرآن احد منا، سبحان اللہ، اگر سنت نہ ہوتی ہم میں سے، اب ہم اس وقت کون تھے بتاؤ؟
ابو حنیفہ تھا اس وقت، امام مالک تھا اس وقت، امام شافعی، امام احمد بن حنبل ابھی نہیں آئے تھے۔ اور یہ کون تھے؟ جنہوں نے صحابہ سے پڑھا، صحابہ سے سیکھا۔ امام ابو حنیفہ صحابہ کو دیکھنے والے تابعی ہیں۔ اگر یہ سنت نبی کی حدیث نہ ہوتی، ہم میں سے یعنی اس وقت کے جو ہیں بڑے بڑے، ہم میں سے قرآن کو کوئی نہ سمجھ سکتا۔ ما فہم القرآن احد منا، کوئی ایک بھی۔ ہائے ہائے، تو میں نے کیا عرض کیا؟ یہ عرض کیا ہے واللہ لم یحزن، جس بچی کو وہ ایام تک نہیں پہنچی، اگر اس کو طلاق مل جائے تو ماہواری تو اس کی ہے نہیں، اب اس کی عدت کیسی ہوگی؟ ثلاثۃ اشہر، 3 مہینے۔ اب تیسری قسم جن کو وہ ایام نہیں آتے وہ حاملہ ہیں، پھر وہ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ حمل والی، ان کی اجل منا مدت، ان یضعن حملہن، یہ کہ وہ جنیں اپنے حمل کو۔ اب اس میں مدت تھوڑی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ آخری مہینے میں تھی، بچہ جننے والی تھی، طلاق مل گئی، اب وہ شام کو بچہ، اب وہ بس وہی عدت پوری ہو گئی، چند گھنٹے کی عدت تھی۔ بڑی بھی ہو سکتی ہے، ابھی پہلا مہینہ تھا، ادھر خاوند نے طلاق دے دی، اب اس کی عدت بڑی ہو گئی، لیکن کوئی پرواہ نہیں، شریعت نے پہلے کہہ دیا ہے کہ تو رلے گی نہیں، اس کا نان نفقہ اور اس کا مکان، جتنی بھی ایام عدت بڑی تھی رہے وہ خاوند کے ذمہ ہے، تو رل سے کوئی نہ کہیں، تو رل سے کوئی نہ۔ پھر وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ آیا، اور جس نے جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اب دونوں کو حکم ہے، تو بھی تقوی میں رہے، لڑکی میری باندھی، عورتیں جتنی ہیں وہ اللہ کی باندھیاں ہیں، مرد جتنے ہیں وہ اللہ کے باندھے ہیں، ہم دونوں کون ہیں؟ اللہ کے عبید اور امامت ان کی جمع باندھیاں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اللہ سے جو ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے کام میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ آسانیاں دونوں قسم کی، حسن بھی اور باطناً بھی، ظاہری میں بھی آسانیاں، کوئی پریشانی نہیں آئے گی، اور اندر کی بھی آسانیاں، دل میں حوصلہ رہے گا۔ ذالک امر اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب پتہ چلا اسلام جامع نظام ہے، حقوق عباد کے بھی، حقوق اللہ بھی، معاشرتی احکام بھی، معاملات کے احکام میں بھی، یہ اللہ کا امر ہے۔ اس امر کو اللہ نے اتارا ہے تمہاری طرف۔ پھر فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، چوتھی بار اب آ رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اس پہلے رکوع میں تقوی، جو شخص اللہ تعالیٰ سے تقوی والی زندگی گزارتا ہے، خوف والی، اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں اس کے سیئات بھی، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اس کے لیے اجر کو بڑا بناتے ہیں۔ ایک شخص ہے نیکی کرتا ہے لیکن دوسرے معاملات میں وہ متقی نہیں ہے، اس نیکی کا اس کو اجر ملے گا اگرچہ وہ دوسرے معاملات میں متقی نہیں۔ ایک شخص ہے نیکی کرتا ہے لیکن دوسرے معاملات میں بھی متقی ہے، اب اس کے اسی جیسا عمل ہے، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ اسکنوہن، عورتوں کو جن کو عدت گزار رہی ہیں ان کو تم سکونت دو۔ کیری سکونت ہیں؟ تم تو رہیں بنگلے وچ، اونک شدے کو کنارے میں کوئی چھوٹا سا مکان کمرہ نہیں، اس کو اسکنوہن، ان کو تم سکونت دو، من حیث سکنتم، جہاں تم خود رہتے ہو، من وجدکم، اپنی حیثیت سے، اپنی طاقت سے۔ اچھا، ان کو ضرر نہ دو۔ پھر ایک اور حکم آ گیا، تنگ کرو، بجلی کا میٹر اس کا ختم کر دو، لائن
لین منقطع کر دو، اس کا اے سی پہلے تھا لیکن اے سی اتروا دو، روشنی ختم کرا دو تاکہ تنگ تھی وے چوڑھن پائے ونجے پیچھے نکل سی آپ ای نہیں نکلتی۔ وہ میرا اللہ فرمایا ولا تضاروہن کہ تم اس کو تنگی میں ڈالتے ہو۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتُ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا اگر وہ حاملہ بھی ہیں تو سکنا کے ساتھ ان کو خرچہ بھی دو۔ اب بعض حضرات نے فرمایا یہ حکم مخصوص ہے حاملہ معتدہ کے لیے، لیکن امام صاحب فرماتے ہیں یہ حکم عام ہے، سب کے لیے ہے، حاملہ کے لیے بھی غیر حاملہ کے لیے بھی۔ اس کی الگ تخصیص اس لیے کی کہ حاملہ کی چونکہ عدت لمبی ہو جا سکتی ہے، جس طرح بھی میں نے بتایا 9.5 مہینے 10 مہینے، بعض مرتبہ بال سک ویندے جیندہ ہوں دے 2 سال بعد جم دے، یہ بھی ہے۔ اور لکھتے ہیں کہ حمل 2 سال تک رہ سکتا ہے، تو لہٰذا ان کو کھانے پینے کا خرچہ بھی دو۔ حتیٰ یضعن حملہن بچے کی پیدائش تک۔ اب بچہ آ گیا، اب دودھ کون پلائے؟ اب تو عدت ہی ختم ہو گئی، اب تو ہر اعتبار سے جدائی ہو گئی، لیکن بات تیدا ہے جائے طلاق دیتی ہے۔ اللہ دیکھو احکام، اگر وہ خود چاہیں کہ ہم دودھ پلاتی ہیں، اپنے سینے کا دودھ پلائے گی، اپنے سینے کا دودھ پلاتی ہے، اور میں تیری بیوی ہاں کوئی نہ خرچہ جراتا ہے دیونا ہاں ہوتا ہوں، عدت تک پورا تھی گئے، ہوں تو میں باہر نکل آئیاں، ہوں تو میں کھاون پیون اپنا گولاں یا بال دے واسطے میں رکھاں، کیا کراں؟ فرمایا ان کو ہوں تنخواہ مقرر کر، تنخواہ نیندر بیٹھے کرنے سے نہ کرو، چونٹی پاؤ زور دینے کو پاؤ پاتا زور تھا اینا چنگی زور تھی چونٹی پا۔ ہائے ہائے ہم سبق پڑھتے تھے خیر مدارس میں، وہ پرانی باتیں یاد آتی ہیں۔ خیر مدارس میں جماعت ہوتی تھی، مجھے یاد ہے ہماری جماعت میں سے ایک لڑکا ایسے اونگنے لگ گیا، ایسے ہدایہ کا سبق تھا، حضرت اقدس حضرت مفتی محمد عبدالستار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو سزا بھی انہوں نے دینی تھی لیکن علمی انداز سے۔ حدیث کا حوالہ دیا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، حضور فرماتے ہیں جو تواضع کرے اللہ اس کو بلند کرتا ہے۔ کھڑے ہو جاؤ بھائی، فرمایا کھڑے ہو جاؤ۔ اور حدیث میں آتا ہے جو تواضع کرے، گویا کہ ایک قسم کی تواضع کی شکل بنائی تھی نا، ایسے نیچے سر کر لیا نیند کی وجہ سے، اور ایک کھڑا ہونا ایک بلندی کی شکل ہے۔ اب تک وہ نقشہ مجھے یاد ہے۔ اور حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ذکر کرتے ہوئے، مراقبہ کرتے ہوئے اگر نیند آ جائے، یہ نیند من جانب اللہ ہے، یہ سکون آیا یا اللہ تعالیٰ کی تجلی پڑی، اس سکون میں وہ محو ہو کر کے اس پر غنودگی طاری ہونے لگ گئی۔ اور اگر سبق پڑھتے ہوئے قرآن حدیث کا نیند آئے، ھذا من جانب الشیطان، یہ شیطان کی جانب سے ہے۔ ہمارے بزرگوں کی کیا باتیں ہیں۔ فرمایا اگر وہ دودھ پلائیں تمہارے لیے، پس دو تم ان کو ان کی اجرت کتنا دوں، وَأْتَمِرُوا مشورہ کر لو آپس میں، بِمَعْرُوفٍ بھلائی کے ساتھ مشورہ کر لو۔ وَإِن تَعَاثَرْتُمْ اور اگر تم دونوں، کیونکہ صیغہ تفاعل کا ہے، اب اس میں دونوں شرکت، میاں بھی عورت بھی، تم دونوں اس کو مشکل جانو، یعنی پیسے مکاون وچ طے کرن وچ مشکل پہ تھیندی ہے۔ وہ آدھی میں کو 10,000 مہینہ دے، اے آدھے میں تو کو صرف 1000 دے ساں، ترائے تے نہیں راضی تھی دے۔ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، اللہ سی نے ایک دڑکا دیتے، بال چھک گھنو، بال کو پیچھے او بھی دائی کھیر پلاوے باہر آلی، پیچھے عورت بھی آکسی نہ
تو مرد بھی آکسی نہ کیونکہ جتنا ماں اگرچہ میری گھر والی مطلقہ ہے لیکن بال دی تو ماں ہے، وہ جانے میں دے دانڈا 1000، وہ آکسی وہ جانے میں گھندیاں 5000، بال تو میں دینا سکیجے۔ اے میرا اللہ فَسَتُرْ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، اللہ نے فرمایا اے جوان تک میں جوان بنائے تک میں وسعت دیتی ہے، تک میری طرفوں جو وسعت ہے تم بھی وسعت کر، تم بھی وسعت کر، اور اگر تنگی ہے ٹھیک ہے تڑوتے یہ رعایت ہے، اور جس کو تنگی کی گئی اس کا رزق پھل پس وہ اپنی تنگی اور اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے۔ اللہ نہیں تکلیف دیتے کسی انسان کو مگر اتنی دیتے ہیں جتنا اللہ نے اس کو طاقت دی۔ سَيَجْعَلَ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، اللہ کریں گے بعد تنگی کے آسانی کو، اللہ تعالیٰ بعد تنگی کے آسانی کو کریں گے۔ ہاں وہ جو میں نے کہا تھا نا حمل والی کے لیے تو نفقہ ہے تو دوسروں کے لیے بھی نفقہ ہے۔ اس کی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک آدمی نے اپنی بات حضور کے سامنے کی کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اس کی عدت ہے اس کے کھانے پینے کا خرچہ تجھ پر واجب ہے۔ اب اس حدیث سے یہ امام ابو حنیفہ نے دلیل پکڑی، کیونکہ قرآن اس بارے میں ساکت تھا نا، قرآن اس کے بارے میں ساکت تھا۔ وہی بات امام سفیان نے فرمائی کہ بعض جگہوں کو قرآن نے چھوڑ دیا لسنت نبی، دیکھو تازی مثال آ گئی۔ ایک اور بات عرض کرنی ہے کہ طلاقوں کی 3 قسمیں ہیں۔ تیسری قسم طلاق مغلظہ ہے، یہ انتہائی ناپسندیدہ طلاق ہے، لیکن اگر ہو جائے تو حکم نافذ ہو جاتا ہے، چاہے وہ 3 طلاقیں الگ الگ کر کے دے ہر مہینے میں 3 طہروں میں یا ایک مجلس میں دے۔ ایک مجلس والی طلاق بھی 3 کی والی 3 ہی رہے گی۔ قرآن مجید میں فرمایا الطلاق مرتان، طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، یہ پھر رجوع کر سکتے ہو۔ اس کے بعد کیا فرمایا اگلی آیت فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، اگر اس نے تیسری طلاق دی فَلَا تَحِلُّ لَهُ، اب اس کے لیے حلال نہیں ہے من بعد، بعد میں حتیٰ تنکح زوجا غیرہ۔ اب قرآن مجید نے تو یہاں مطلق رکھا کہ تیسری طلاق دی چاہے ایک مجلس میں چاہے 3 مجلسوں میں۔ جب قرآن کو مطلق رکھا گیا تو قرآن کے مطلق ہونے کا بھی تقاضا یہی ہے کہ طلاق ہر طرح کی چاہے 3 مجلسوں میں ہو تفریقاً یا اجتماعاً وہ ہو جاتی ہیں اور مؤثر ہوگی۔ اس پر 4 ائمہ کا اتفاق ہے، صرف یہ نہیں فقہ حنفی میں ائمہ 4 کا نام آتا ہے آپ کو، سیدنا امام ابو حنیفہ، سیدنا امام مالک، سیدنا امام شافعی، سیدنا امام احمد بن حنبل، 4 فقہا کا اتفاق ہے، پوری امت کا اجماع ہے، سوائے 2 فرقوں کے، ایک روافض خوافض شیعہ فرقہ اور دوسرا فرقہ غیر مقلدین کا۔ لیکن غیر مقلدین کے بھی 2 فرقے ہیں متقدمین کے، آج کے نا، ایک فرقہ متقدمین کا وہ بھی اسی طرح قائل ہے جس طرح پوری امت کا اجماع ہے، دوسرا فرقہ جو آج کل کے غیر مقلدین ہیں وہ نہیں مانتے اور وہ انتہائی ڈیٹ پنی کا وہ کرتے ہیں، مظاہرہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ رکوع ہم نے پورا کر لیا ترجمے کے اعتبار سے۔ اس میں تقریباً 15 احکام آئے۔ کتنے آئے؟ 15 احکام۔ دیکھو وقت پورا ٹھیک ہے، عجیب بات ہے بھائی، میں بس سمجھے بیٹھا میں آدھا گھنٹہ تھا اسی تو 10 ٹھیک ہے۔
وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا. ہائے 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 ہائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَأَيٍّ اسم معدود ہے اور مبہم ہے، یہ عربی گرامر کے اعتبار سے. من قریتن اس کی تمیز ہے کتنی ہیں. کیا کتنی ہیں؟ آبادیاں. اب آبادیاں بھی خود مراد نہیں، آبادیوں والے، یہ نسبت مجازی ہے. عتت عن امر ربہا، یہ ان آبادیوں والوں نے نافرمانی کی اپنے رب کے امر کی اور اپنے رسول کے امر کی. اب یہ پچھلی قومیں اس میں سب آ گئیں. ہائے ہائے، پچھلی قومیں ہم نے پھر ان کو ہلاک کیا. انہوں نے اپنے رسول کی نافرمانی کی. جس طرح ایک اور آیت ہے وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، ہم نے کتنے رسول بھیجے اولین میں. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ، جو بھی ان کے پاس نبی آتا وہ کیا کرتے تھے؟ کانوا بہ یستہزئون، اپنے نبیوں سے استہزاء کرتے. فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، ہم نے ہلاک کیا ان کو جو دوسروں پر پکڑ رکھتے تھے، شدید تھے. ایک اور جگہ پر ہے سورۃ یاسین، یا حسرۃ علی العباد. ہے اب اللہ ہی افسوس کرنے لگ جائیں. ہے حسرت مجھے اپنے ان بندوں پر جن کو میں نے بنایا. یا حسرت علی العباد، اللہ خود اپنا حسرت، اپنی حسرت کا اظہار کر رہے ہیں. ہے میری حسرت ان خبیث بندوں پر. ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، جو بھی ان کو جن کی طرف بھی میں رسول بھیجتا ہوں یہ خبیث لوگ میرے رسول سے استہزاء کرتے ہیں. اللہ اکبر. پچھلی معذب قوموں کا ذکر آیا، فرعون کا ذکر آیا، قوم لوط کا ذکر آیا، قوم عاد کا ذکر آیا، قوم سمود کا ذکر آیا، قوم شعیب اصحاب الایکہ کا ذکر آیا اور ان کے عذابوں کا ذکر آیا. 20واں پارہ کا آخری فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ان تمامی کو ان کے اپنے جرموں کی وجہ سے پکڑا. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کچھ ایسے تھے جن پر ہم نے پتھر برسائے. یہ کون تھے؟ قوم لوط. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کچھ ایسے تھے جن پر فرشتوں کی ایک کڑکدار آواز آئی اور ان کے جگر اور دل پھٹ گئے. یہ کون تھے؟ قوم سمود. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے زمین میں دھنسایا. یہ کون تھا؟ قارون. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے پانی میں ڈبویا. یہ قوم نوح اور فرعون. ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، میں اللہ ان کو ظلم نہیں کیا، یہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے. مختلف جگہ ہے سارا قرآن. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ، تو نہیں دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو کیسے نمٹایا. ذات العماد، جو بڑے قد والے تھے. لم یخلق مثلها فی البلاد، اتنی بڑی قد و قامت اور حسین جسامت والے میں نے پہلے کوئی قوم نہیں بنائی. کیا تم نے نہیں دیکھتے؟ وثمود، قوم سمود کو. الذین جابوا الصخرہ، اس وقت یہ بجلی اور مشینی دور بھی نہیں تھا. ایسی کوئی عجیب ان کی، وہ پہاڑوں کو تراش کر کے اندر سرنگیں بناتے. اب تک وہ ہیں موجود، اب اس وقت بھی موجود ہیں. ایسے خوبصورت مکان، کمرے، پہاڑوں کو تراش کر. وَفِرْعَوْنَ، اس وقت الفجر کی آیت ہے. اور تم دیکھتے نہیں میں نے فرعون کے ساتھ کیا کیا، جو ذل اوتاد تھا، میخوں والا، جس کو پکڑتا ہے اپنے دشمن اپنے مقابل کو پکڑتا، لکڑی کے تختے پر لٹا کر کے اس کی پوری باہوں پر، پورے ٹانگوں پر میخیں ٹھکوا دیتا، کیل ٹھکوا دیتا. الذین طغوا فی البلاد، یہ ان کو میں نے ملک دیے تھے، ان کو حکومتیں دی تھیں. فاکثروا فیہا الفساد، انہوں نے فساد کو
بڑھایا اکثر فی الفساد فصب علیہم ربک صوت عذاب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان پر عذاب کا کوڑا اس پر ڈالا اور ان کو میں نے تباہ کیا۔ ان ربک لبالمرصاد، یہ جو تم لوگ اس وقت ظلم کر رہے ہو اور میں نے تمہیں ڈھیل دے رکھی ہے، یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہیں نہیں دیکھ رہا یا میری جو ہے غفلت ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب گھات لگائے ہوئے ہے، میں دیدہ بیٹھا کیا پہ کرے دو۔ ہائے ہائے، سورۃ شعراء کس بارے میں ہے؟ حافظ صاحب نہ بتائیں، یہ امانت ہے، کوئی حافظ نہ بولے، غیر حافظ بولے۔ تو کیوں بولے؟ تو حافظ کہیں میں اگر جو امتحان کے نا اسی کش ہے نا، اجرے حافظ بڑے مدن سارے او میں کوئی امتحان دو۔ ہاں بھئی حافظ نہ بولیں۔ سورۃ شعراء کس پارے میں ہے؟ 40ویں پارے میں۔ ہمارا وزیر تعلیم تھا نواز شریف کے دور میں، اس نے بھی کہا تھا کہ قرآن کے 40 پارے ہیں۔ جب اس کو سمجھایا پھر کہتا میری زبان پھسل گئی ہے، اور تھوڑی زبان کی میں پھسل ویندی ہے۔ کہڑے سپارے چ ویسے ہی 19 سپارے میں۔ ہائے ہائے، ذرا پڑھ کے تو دیکھو، 5 6 7 8 رکوع ہیں کٹھے۔ پہلے فرعون ہے، یہ 2 رکوع بلکہ 3 رکوع بچ ذکر ہے۔ پیچھے فرعون دے بعد قوم نوح، کذبت قوم نوح، یہ متشابہ ڈاٹے لگدن کیوں آپ صاحب ڈاٹے زور سے لگدن۔ میں سناواں مکو انعام دے سے، کذبت قوم نوح المرسلین، حضرت نوح دی قوم نے اپنے نبیوں کو جھٹلائے۔ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، حضرت نوح کی تقریر دیکھو، اللہ نے نبیوں دی تقریر تے انہیں دی بڑا غلط زبان درازی۔ الا تتقون، خدا سے کیوں ڈرو، انی لکم رسول امین، میں تمہارے پاس ایک رسول بھی ہوں، امین بھی ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے بھی ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، ان اجریہ الا علی رب العالمین۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو میری، کسی پیارے لفظ ہن او کیا پیادن، قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون، ہاں اساں تے کو منوں، تیرے کولو جڑے بہان والے ہیں، اے تا رذیل لوگ ہیں، اے تا کمزور تے غریب لوگ ہیں، اساں تا ہیں امیر، اساں ہیں گودے، ہے گودے کہیں یاد ہے۔ قالوا لئن لم تنتہ یا نوح، ہوں دیکھو دلیل نال دلیل دی ہونی چاہیے ہے۔ اب دہشت گرد کون ہیں؟ نبی ہوتے ہیں یا یہ کافر لوگ ہیں؟ وہ کہنے لگے لئن لم تنتہ، اے نوح اگر تو باز نہ آیا یہ اپنی تبلیغ کنے، یا نوح، اے نوح لتکونن من المرجومین، تے کو پتھر مار مار کے اساں تیرے سہ کٹ گھنسوں، تے کو رجم کرے سوں۔ دیکھو بھائی دیکھو، اللہ سے ذکر کیتے سارا، بل اگو فرمایا میں نے پیچھے ہلاک کیتے۔ اس بات کہنا ذکر ہے قوم عاد دا، کذبت قوم عاد المرسلین، قوم عاد نے اپنے نبی دی تکذیب کی تھی۔ اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون، وہ حق تقریر ہے۔ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین۔ اتبنون بکل ریع، و تساں دنیا وچ جو آئے وے اللہ نے تو کہیں واسطے پیدا کیتے، ہر اچھی جاتے وڈے وڈے مینار بنے دو تو اتھے من کر کے کھیڈ دو۔ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثونها، فضول کھیڈ دو۔ کرکٹ شاید ملتی ہے فضول کھیڈ، ہن حکومتی سطح تے تھی دی دے واسطے وزارت مقرر تھی گئی ہے۔ ایک قوم عاد دا طریقہ، وڈے وڈے مینار بنے دے ہن، وڈے وڈے فوارے چوک فوارے بنے دے ہن۔ اجل کو چوک فوارے دے وچ چلو فوارہ تے ہے، سارے ڈیرہ غازی خان دے وچ، سارے پنجاب دے چوکیں دیتے گھوڑے رکھے کھڑے، بدماش کہیں یاد ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اے چوک چرتے دی مسجد کو گرا کر کے رہی، چوک وڈا کیتے نے تے گھوڑے کھڑائے نے۔ ہائے ہائے ہائے، گھوڑے۔ اے قوم عاد دا کام ہا،
اتبنون بکل ریئن آیتن تعبسون وتتخذون مصانع، اور تم بڑی بڑی عمارتیں بناتے ہو، لعلکم تخلدون، شاید تسیں تا ہمیشہ رہنے۔ وہ ہمیشہ کتھا رہنے ہوئے بابا، شام کو تساں میری خبر سن سکتے ہوئے کہ رشید مر گئے۔ پرسوں سارا ایک رشتہ دار عزیز میرے کو بہت چھوٹا، ٹھیک ٹھاک 9 بجے طبیعت خراب تھی ہے، بس ہوں والے اباسی دیتی سی، 10 بجے فوت تھی گئے، نہ بیمار نہ کچھ۔ وہ تو سائیں بڑے بڑے مکان تے محل بڑے دے بیٹھو، لعلکم تخلدون۔ اور دوجھا تاری گندی عادت ہے، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، مخالفین دے واسطے قانون بڑے دو اسمبلی وچ کہ جیکوں پکڑے سوں، تو ساں عدالت وچ بھی نہیں درخواست دے سکتے کہ اج دے ہن قانون بنے۔ پچھلے ہفتے سارے پاکستان وچ جڑا حکومت دے خلاف علیہ سی، سارا ٹیماں کو چاہوے سن، وہ تساں اپیل بھی نہ کر سکسو، وہ عدالت بھی نہ سن سکسی۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ، آکھن لگے تو جتنا تقریراں پیا کریں دی کر پیا اے ہود، سارے واسطے برابر ہے۔ اوعظت ام لم تکن من الواعظین، تو واز آکھ بھامے نہ آکھ، اساں تیری نہیں مننی، تساں بھامے جتنی احتجاج کرو پہ۔ اللہ نے اندہ ذکر کہتے فَأَهْلَكْنَاهُمْ كَذَبَتْ قَوْمُ ثَمُودَ الْمُرْسَلِينَ، قوم سمود نے چوتھی قوم، اذ قال لهم اخوهم صالح لا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ وأطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ جیسا آگو کیا ہے؟ واہ 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 واہ، غلط وہ قوم لوط دا ہے، ہاں دیکھتے نا، اتترکون فیما ہاہنا آمنین، وہ باغ زمیندار لوگ ہن۔ اللہ سے فرمائیں تو ہی زمینداری تے باغے وچ رہے سو، فی جنات وچ تے چشمے و زروع تے کھیتیاں و نخل کھجے نے باغ، و تنحتون من الجبال تے پہاڑے وچ انہیں کو تراش کر کے راندے وے، ولا تطیعوا امر المسرفین الذین یفسدون فی الارض قالوا انما انت من المسحرین، آکھن لگے ہوئے حضرت صالح تو دے اتے کہیں منتر تے جادو کر دیتے تے بہگی گالیاں کریں دیں، ہائے ہائے، انہیں کو عذاب سے غرق کیتے۔ ان بات کون ہے بھائی؟ کذبت قوم لوط المرسلین، قوم لوط نے اپنے پیغمبری تکذیب کی تھی، حضرت لوط نے ان کو نصیحت کی تھی بد عملی چھوڑ دیو، ہائے 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 ہے، اتاتون الذکران من العالمین، ایک کام تاں کوئی جانور بھی نہیں کریں دے، اللہ اکبر۔ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ، اے لوط چپ رہے، سارے خلاف تقریرہ نہ کر، نہ تَتَكُ اسم ملک بدل کر دے سوں، جویں انہیں لوگوں نے بی بی آفیہ کو ملک بدل کر دیتے۔ پچھلے کو وہ نسل انہیں دی اندی پئی ہے، اور علماء دی جانشینی وہ انبیاء دی اندی پئی ہے۔ حضرت لوط نے فرمایا رب نجنی، اے اللہ میں کو نجات دے، اور این کم کنے بھی نجات دے، مت یہ کم میرے اندر میرے ملن والے میں چھپے ہوئے، فنجینا وآل اجمعین الا عجوزا فی الغابرین ثم دمرنا وامطرنا علیہم مطرا، پتھریں دی بارش آئی۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، حضرت شعیب دی قوم، دیکھو اکٹھے ذکر ہے، صحیح ہے صحیح اجر تب سارے قرآن میں بہت سارے جہی تے ذکر اندن، اے اللہ یہ تو وقت نہیں، ورنہ میں بہت ساری باتیں بتاتا آپ کو، کیوں بھائی طالب علموں، یہ تو وقت کوئی نہیں، میں دیکھو لو اگو دیکھو نا بھائی، ہائے 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 ہائے، فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، ڈرو تم اللہ تعالیٰ سے اے عقل مندو۔ بات معلوم ہوا عقل والے کون ہوتے ہیں؟ جو خدا سے ڈرتے ہیں، روشن ضمیر وہی ہے، روشن خیال کا اگر چلو لفظ اچھا ہے تو یہی لوگ ہیں، الذین آمنو، جو لوگ ایمان لے آئے، جو لوگ ایمان لے آئے۔ قرآن دیتے بیٹھو،
اگلی آیت ہے ذرا تھوڑی سا توجہ فرمائے سو قد انزل اللہ الیکم ذکر الرسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، اللہ نے اتارا تمہاری طرف ذکر کو، وہ ذکر کیا ہے؟ یہی رسول تو ہے میرا اللہ۔ بعض مفسرین آدن رسول انس کے پیچھے بیچ میں ارسلنا معذوف ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے تمہاری طرف اتارا ذکر کو یعنی قرآن کو، وَأَرْسَلَ رَسُولًا اور رسول بھی بھیجا، یہ بھی ہو پھر بھی ٹھیک ہے۔ قرآن نہیں سمجھ آتا جب تک رسول نہ سمجھائے، ٹھیک ہے۔ اور اگر دوسری تفسیر ہے ارسلنا محذوف نہیں نکالتے، ارسلنا محذوف نہیں نکالتے، پھر کیا ہے؟ رسولاً ذکرنس کا بدل ہے مولوی صاحب، اور بدل اور پچھلا جو ہوتا ہے وہ مبدل من ہوتا ہے، یعنی ایک لفظ بول کر کے اس کے بدل میں اور لفظ لے آئے جبکہ وہ دونوں ایک ہوں، مراد میں ایک ہوں۔ میرے پاس ہاں جی آپ کے بیٹے کا نام کیا ہے جی؟ علی میاں، میرے پاس میاں کلیم اللہ آیا، کیا نام بتایا؟ میرے پاس میاں کلیم اللہ آیا، علیم اللہ کا باپ اپنا علی میاں کا، تو بیٹے کا نام کیا ہے؟ علی۔ میں آپ کو کہوں میرے پاس کلیم اللہ صاحب تشریف لے آئے، علی میاں علیم کے باپ، اب میاں علیم کا باپ کوئی اور ہوگا، میاں کلیم اور ہوگا کوئی، یا اس کا مطلب یہ نہیں کہ میاں کلیم آیا اور میاں علیم کا باپ آیا، دو ہو گئے؟ نہیں، ایک ہے، اب یہ بدل ہے۔ ہائے ہم نے قرآن کو نازل، ہم نے ذکر کو نازل کیا جو رسول ہے۔ اب رسول کا نام ذکر کیوں رکھا؟ اے اندھے کو سمجھاؤں، جیسے منکرن میرے نبی دی حدیث دی حیثیت میرے نہیں منے دے، حضور کو شرعی ہے، اور حالانکہ تو قرآن کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ نحل پڑھو، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمُ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے تمہاری طرف قرآن نازل کیا۔ ادھر ذکر کا اطلاق قرآن پر ہو رہا ہے، ادھر ذکر کا اطلاق رسول اللہ پر ہو رہا ہے۔ قرآن منزل من اللہ، رسول اللہ مرسل من اللہ، پیچھے ایک ہستی ہے، وہ کون ہے؟ اللہ۔ قرآن کو دینے والے کون؟ اللہ۔ رسول کو بھیجنے والے کون؟ اللہ۔ دونوں کی حیثیت اب ایک ہو گئی، وہ بھی شرعی حجت، یہ بھی شرعی حجت۔ ہائے سورۃ بینہ پڑھو، اب آپ پڑھیں سورۃ بینہ۔ اب یہ رسول جو ہے وہ بینہ کا بدل ہے، حتیٰ تأتیہم البینہ، تو رسول من اللہ، تمہارے پاس بینہ آ گیا، وہ رسول ہیں۔ حالانکہ بینہ کا اطلاق بہت جگہوں پر قرآن پر آیا، یہاں بینہ پر کا اطلاق رسول اللہ پر ہوا۔ تو بینہ کا اپنا معنی بھی یہی ہے، کیا؟ حجت قاطعہ۔ تو جس طرح قرآن کے مسائل حجت بنتے ہیں، اسی طرح محمد کریم کیا بول، محمد کریم کا عمل، محمد کریم کی ہر ادا وہ بھی شرعی حجت بنتی ہے۔ یہ نہ کہو کہ محمد کریم کا بول ہے یہ تو ہم نہیں مانتے، ہم تو قرآن کو مانتے ہیں۔ وہ تو قرآن کو نہیں منے گا، تو قرآن کو نہیں منے گا۔ بڑے فتنے ہیں آج کل کا، یہ فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ دیکھیے ذکرن رسول یتلو علیکم، میرا رسول کیا کرتا ہے؟ تلاوت کرتا ہے تم پر آیات اللہ تعالیٰ کی جو واضح ہے۔ یہ پھر میرا رسول کیا کرے گا؟ لیخرجا، دیکھو اب نسبت اخراج کی رسول اللہ کی طرف ہے، تاکہ یہ میرا رسول نکالے ایمان والوں کو اور عمل صالح والوں کو۔ کہاں سے نکالے؟ تمام اندھیروں سے۔ میرا رسول اپنی امت کو تمام اندھیروں سے نکال کر کے نور کی طرف لے آئے گا۔ یہ نور اسلام،
نور ایمان، نور وحی، وہی نور ہے بابو. ما تدری مل کتاب ولل ایمان ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا. میرا محمد نبوت کے اظہار سے پہلے آپ کتاب اور ایمان کی تفصیلات نہیں جانتے تھے. ولیکن جعلناہ نورا نہدی، ہم نے نور آپ کو عطا کیا، اس کے ذریعے سے ہم ہدایت دیتے ہیں. بھائی نور کی طرف ومن یؤمن باللہ، جو کہ ایمان لائے، اللہ کے ساتھ عمل کرے، اچھے داخل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنات میں چلتی ہوں گے، اس کے نیچے ہمیشہ رہیں گے. اس میں بتا قد احسن اللہ لہ رزقا، اللہ تعالیٰ نے اچھا کیا ہے قیامت کے دن رزق کو. اللہ الذی، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا 7 آسمان زمین اور زمینوں سے بھی ان کی مثل، تخلیق میں ان کی مثل یا عدد میں ان کی مثل. ٹھیک ہے، زمینیں 7 ہیں، کہتے ہیں کہاں ہیں، کیوں اللہ نے جب نہیں بتایا ہمیں کیا پتا ہیں، باقی ہیں 7. کیوں؟ رسول اللہ کی دعاؤں میں سے دعا تھی نہیں، رسول اللہ کی دعاؤں میں سے دعا یاد ہے نا آپ کو، آپ دعا کیا کرو نا. رسول اللہ کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، ہائے ہائے سبحان اللہ، یا رب السماوات، یا رب السماوات السبع وما اضلت، یا رب الارض وما اقلت ورب الارض السبع. اے میرے اللہ جو رب ہے 7 آسمانوں کا اور جن پر 7 آسمان سایہ کیا ہوا ہے، یعنی ساری مخلوق اس میں آ گئی. اور اے میرے اللہ جو رب ہے زمینوں کا، 7 زمینوں کا، اور ان کا جو زمین پر رہتے ہیں، جن کو زمین نے اٹھا رکھا ہے. یہ میرے نبی سے مناجات والا دعائیں تو دیکھو تو سا بھائی، لتعلموا، ہاں جی، یتنزل الامر بینہن، اللہ ان آسمانوں اور زمینوں پر اپنا حکم نازل کرتے ہیں. نازل ہوتا ہے حکم ان کے درمیان. اب حکم تکوینی بھی، حیات موت بیماری صحت، حکم تشریعی بھی وہ نبی کے ذریعے، وحی کے ذریعے. اب یہ میری قدرت کے اظہار ہے تاکہ تم بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے احاطہ کر رکھا ہے ہر چیز کا عذر و علم کے. یہ عجیب بات ہے، میری یہ مخلوق میں نے بنائی کیوں؟ تاکہ تمہیں میری معرفت معلوم ہو سکے، معرفت حاصل سکے. یہ زمین آسمان بنائے تاکہ تم جانو میں اللہ کون ہوں. ایک حدیث شریف ہے، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، میں ایک مخفی خزانہ تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ایک مخفی خزانہ تھا. جب ساری مخلوق معدوم تھی، کوئی نہیں بنا تھا نا، اللہ تو اس وقت بھی تھے. میں تو ایک مخفی خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، مجھے یہ بات اچھی لگی کہ اب میری کوئی پہچان کرنے والا ہو، تو میں نے یہ چیزیں بنائیں اپنی پہچان کے لیے. پھر پہچان کرانے والے کون، کس کو بھیجا؟ نبیوں کو بھیجا. سب سے زیادہ پہچان کرانے والے کون ہیں؟ آخری نبی. سب کہو سیدنا محمد الرسول اللہ. میرے ساتھ دروشی پڑھو جو میں پڑھوں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 10 مرتبہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اللہم اغفر لنا وارحمنا انت خیر الراحمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ. یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا اللہ، تو قبول چھوٹی چھوٹی چیزیں کو کر سکتی، کچھ نہیں کر رہے ہم. چلو چھوٹا سا ایک زہری، اگرچہ اس میں غلطیاں بہت ہیں، یا اللہ تو مہربانی فرما، قبول کر کے ہماری نجات فرما، ہم سے راضی ہو جا.
ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ۔ اے اللہ قرآن کا نور مکمل پوری دنیا پر عام فرما دے، سارے انسانوں کو تو ہدایت دے دے، کوئی بھی جہنمی نہ بنے۔ اے اللہ جو اشرار جو فتنے کرنے والے ہیں ان کو بھی ہدایت دے دے۔ اے اللہ تمام بیماروں کو، روحانی جسمانی والوں کو، سب کو شفا پا گئے۔ جس طرح میں نے کہا کل ہمارے ایک عزیز میرے سسرالی رشتے کے ایک نوجوان تھے مظہر اقبال، اللہ ان کی بخشش فرما، اور خاندان سادات سرور والی کے سید راجھن شاہ سے فوت ہو گئے، ان کی بخشش فرما۔ انہوں نے مکمل قرآن مجید اسی درس میں ہم سے پڑھا تھا، اور کل میں نے پوچھا کیا عمر تھی، فرمایا 90 سال سے اوپر تھے، اور بتایا کہ اب بھی وہ قرآن پڑھتے رہتے تھے، روتے رہتے تھے، حالت بیماری میں بھی، لیٹے ہوئے بھی۔ اللہ ان کی بخشش فرما، اللہ ہم سب کی بخشش فرما۔ اے اللہ قرآن والا بنا، اے اللہ عالم قرآن بنا، عامل قرآن بنا، حافظ قرآن بنا، ناشر قرآن بنا۔ اے اللہ قرآن کے مکاتب، قرآن کے مدارس، دین اسلام کے مدارس، عربی مدارس کو اے اللہ ہمیشہ قائم رکھ، اور ہمیں ان کی امداد مالی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قانون بنا دیا گیا ہے ہمارے ملک میں پچھلے ہفتے کہ جو لوگ دینی مدرسوں کی امداد کریں گے ہم ان کو چیک کریں گے کہ تو نے یہ پیسہ کہاں سے لایا۔ یہ قانون بن گیا، اور اس کا قانون نہیں بنایا جو بدکاری پر فحاشی پر لگائیں گے اس کے پیسے کو چیک نہیں کیا جائے گا۔ واہ 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 واہ، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اے اللہ ان کو حیا دے، ان کو شرم دے، ان کو عقل دے، یہ آخرت خراب نہ کریں۔ تمہارے لیے فرعون کا ذکر آیا، جتنی بھی قومیں تھیں 3 اعتبار سے انہوں نے اپنے نبیوں کی تکذیب کی، یا حکومت کی بل بوتے پر، یا پیسے کے بل بوتے پر جس طرح قارون، یا کثرت کے بل بوتے پر ہم زیادہ ہیں یہ تھوڑے ہیں،